بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن، حصہ اول، پارٹ نمبر 9، پیج نمبر 94۔ چند عبرتیں۔ علاوہ اس خاص عبرت کے جس کا ذکر اس طویل واقعہ میں ہو چکا ہے، یہ چند عبرتیں بھی قابل توجہ اور نظر التفات کے لائق ہیں۔ ایک، جو شخص قوم عاد کے واقعہ کو پڑھتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسی ہستی کا تصور آ جاتا ہے جو وقار اور متانت کا مکمل مجسمہ ہے، اور شرافت و نجابت چہرہ سے عیاں جو کچھ کہتا ہے، پہلے اس کو وزن کر لیتا ہے کہ اس کا انجام نیک ہے یا بد۔ قوم کی درستی تمسخر استہزاء کا جواب ضبط و صبر سے دیتا، اور پھر بھی ان کی بھلائی کا جو یاں نظر آتا ہے۔ اخلاص اور حسن نیت اس کی پیشانی سے عیاں ہے۔ اس کی قوم کہتی ہے، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ بے شک ہم تجھ کو بے وقوف پاتے ہیں اور بے شک ہم تجھ کو جھوٹوں میں شمار کرتے ہیں۔ مگر وہ اس کا جواب یہ دیتا ہے، یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ اے قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں، البتہ میں جہانوں کے پروردگار کی جانب سے رسول ہوں، تم تک اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں۔ یہ سوال و جواب ہم کو توجہ دلاتے ہیں کہ خدا کے برگزیدہ انسان جب کسی کی نیک خواہی کرتے اور کجی کو سیدھا کرنے کے لیے نصیحت فرماتے ہیں تو کور چشموں اور بد باطنوں کی ہرزہ سرائی تمسخر و تحقیر کی پرواہ نہیں کرتے، دل گیر ہو کر رنجیدہ ہو کر امر حق سے منہ نہیں موڑتے، ناراض ہو کر خیر خواہی اور نصیحت کوشی کو نہیں چھوڑتے، بلندی اخلاق اور نرمی و مہربانی کے ساتھ روحانی مریضوں کے علاج میں مشغول رہتے ہیں، اور ان کی ان تمام خصوصیات میں نمایاں امتیاز یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس نصیحت و نیک خواہی کے لیے قوم سے مطلق کسی قسم کے نفع کے خواہش مند نہیں ہوئے، اور ان کی زندگی بدلہ اور عوض سے یکسر بلند اور برتر ہوتی ہے۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس نصیحت پر اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ ہے اور بس۔ دو، حضرت ہود نے لطف و مہربانی کے ساتھ اپنی قوم کو خدا کی وحدانیت پر ایمان لانے کی ترغیب دی، اس کی لازوال نعمتوں کو یاد دلایا اور آئندہ کے لیے وعدہ کیا، مگر بدبخت قوم نے کسی طرح مان کر نہ دیا۔ اس کا سب سے بڑا سبب وہ جاہلانہ عقیدہ تھا کہ باپ دادا کی ریت و رسم اور ان کے خود ساختہ اصنام کی قہرمانیت کے خلاف جو شخص بھی آواز اٹھائے گا وہ ان بتوں کی پھٹکار میں آ جائے گا۔ یہ مہلک عقیدہ جن قوموں کے اندر اپنے جراثیم پیدا کر دیتا ہے، ان قوموں کا اپنے مسئلہ اور اپنے نبی و پیغمبر کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو قوم ہود اور قوم نوح کے تذکروں میں نظر آتا ہے۔ اپنے مصلحین اور انبیاء صادقین کے خلاف قوموں کا بغض و عناد اسی ایک عقیدہ پر مبنی رہا ہے کہ ہمارے باپ دادا کی ریت و رسم اور ان کے خود ساختہ اصنام کی قہرمانیت کے خلاف کیوں کچھ کہا جاتا۔ یونان کے مشہور حکیم سقراط کو زہر کا پیالہ اسی لیے پینا پڑا کہ وہ اپنی قوم کے معبودان باطل کی قہرمانیت کا کیوں انکار کرتا اور ان کو کس لیے ان کے غلبہ و اقتدار کا مخالف بناتا ہے۔ پس یہ جراثومہ اقوام کی روحانی زندگی کے لیے ہمیشہ تباہ کن اور ان کی فلاح و سعادت ابدی کے لیے ہلاکت آفرین رہا ہے۔ تین، حضرت ہود اور دیگر انبیاء کی یہ سنت بہترین اسوہ ہے کہ تبلیغ و پیغام حق کی راہ میں بدی کا بدلہ نیکی سے دیا جائے اور تلخی کا جواب شیریں کلامی سے پورا کیا جائے، البتہ مبلغ ان کی بد کرداری اور مسلسل سرکشی پر اللہ کے بنائے ہوئے قانون جزائے عمل یا پاداش عمل کو ضرور یاد دلائے اور آنے والے انجام بد پر یقیناً ان کو تنبیہ کرے، اور یہ حقیقت بار بار سامنے لائے کہ جب کوئی قوم اجتماعی سرکشی، ظلم اور بغاوت پر آمادہ ہو جاتی اور اس پر پہم اصرار کرتی رہتی ہے تو پھر خدا تعالیٰ کا قہر و غضب اس کو صفحہ عالم سے مٹا دیا کرتا ہے اور اس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے۔ چنانچہ قوم نوح اور قوم ہود اس کی عبرت زا مثالیں ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح کا ذکر قرآن عزیز میں۔ حضرت صالح اور سمود کا نسب نامہ، سمود کی آبادیاں، اہل سمود کا دین۔ قرآن عزیز میں قصص کا مطلب، معجزہ کی حقیقت، ناقہ کا واقعہ۔ ناقہ سمود کے لیے خدا کا ایک نشان تھی۔ سمود کے ہاتھوں ناقہ کی ہلاکت۔
واقعہ سے متعلق چند عبرتیں۔ حضرت صالح کا ذکر قرآن عزیز میں حضرت صالح کا نام 8 جگہ آیا ہے۔ حسب ذیل اعداد اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ سورہ اعراف آیات 73، 75، 77، میزان 3۔ سورہ ہود آیات 61، 62، 66، 99، میزان 4۔ سورہ شعراء آیات 142، میزان 1/8۔ حضرت صالح جس قوم میں پیدا ہوئے اس کو سمود کہتے ہیں، اور سمود کا ذکر 9 صورتوں میں کیا گیا ہے۔ ذیل کا نقشہ اس کو واضح کرتا ہے۔ اعراف، ہود، حجر، نمل، فصلت، نجم، قمر، حاقہ، شمس۔ حضرت صالح اور سمود کا نسب نامہ۔ علماء انساب قوم سمود کے پیغمبر حضرت صالح کے نسب نامہ میں مختلف نظر آتے ہیں۔ مشہور حافظ حدیث امام بغوی نے آپ کا نسب اس طرح بیان کیا ہے: صالح بن عبید بن آصف بن ماشہ بن عبید بن حادر بن سمود اور وہب بن منبہ۔ مشہور تابعی اس طرح نقل کرتے ہیں: صالح بن عبید بن جابر بن سمود۔ تفسیر ابن کثیر سورہ اعراف۔ اگرچہ بغوی زمانہ کے اعتبار سے وہب سے بہت بعد میں ہیں اور وہب تورات کے بہت بڑے عالم بھی ہیں، تاہم حضرت صالح سے سمود تک نسب کی جو کڑیاں بغوی نے جوڑی ہیں، علماء انساب کے نزدیک وہی تاریخی حیثیت سے راجح اور قرین صواب ہیں۔ اس نسب نامہ سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اس قوم کو، جس کے ایک فرد حضرت صالح بھی ہیں، سمود اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے نسب نامہ کا جد اعلیٰ سمود ہے اور اسی کی جانب یہ قبیلہ یا قوم منسوب ہے۔ سمود سے حضرت نوح تک بھی 2 قول ہیں: اول سمود بن عامر بن ارم بن سام، دوم سمود بن عاد بن عوس بن ارم بن سام بن نوح۔ سید محمود آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں کہ امام ثعلبی دوسرے قول کو راجح سمجھتے ہیں۔ بلد 9 صفحہ 142۔ بہرحال ان دونوں روایتوں سے یہ با اتفاق ثابت ہوتا ہے کہ قوم سمود بھی سامی اقوام ہی کی ایک شاخ ہے، اور غالباً بلکہ یقیناً یہی وہ افراد قوم ہیں جو عاد اولیٰ کی ہلاکت کے وقت ہود کے ساتھ بچ گئے تھے، اور یہی نسل عاد ثانیہ کہلائی، اور بلا شبہ یہ قوم بھی عرب بعیدہ ہلاک شدہ عربی نسل میں سے ہے۔ سمود کی بستیاں۔ سمود کہاں آباد تھے اور کس حصہ میں پھیلے ہوئے تھے؟ اس کے متعلق یہ طے شدہ امر ہے کہ ان کی آبادیاں حجر میں تھیں۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان نظر آتا ہے، یہ سب ان کا مقام سکونت ہے اور آج کل فج الناقہ کے نام سے مشہور ہے۔ سمود کی بستیوں کے کھنڈرات اور آثار آج تک موجود ہیں، اور اس زمانہ میں بھی بعض مصری اہل تحقیق نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جو شاہی حویلی کہی جاتی ہے۔ اس میں متعدد کمرے ہیں اور اس حویلی کے ساتھ ایک بہت بڑا حوض ہے، اور یہ پورا مکان پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ عرب کا مشہور مورخ مسعودی لکھتا ہے: جو شخص شام سے حجاز کو آتا ہے اس کی راہ میں ان کے مٹے نشان اور بوسیدہ کھنڈرات پڑتے ہیں۔ جلد 3 صفحہ 139۔ حجر کا یہ مقام جو حجر سمود کہلاتا ہے، شہر مدین سے جنوب مشرق میں اس طرح واقع ہے کہ خلیج عقبہ اس کے سامنے پڑتی ہے، اور جس طرح عاد کو عاد ارم کہا گیا ہے، حتیٰ کہ قرآن عزیز نے تو ارم کو ان کی مستقل صفت ہی بنا دیا، اس طرح ان کی ہلاکت کے بعد ان کو سمود ارم یا عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ مشرق خصوصاً عرب کے بارے میں یورپ کے مستشرقین، یورپ میں جو علماء مشرق کی تاریخ اور مشرقی علوم سے شغف رکھتے اور ان کے متعلق مباحث و نظریات قائم کرتے ہیں، ان کو مستشرق کہتے ہیں۔ ان میں سے بعض اگرچہ حقیقتاً حذاقت و مہارت رکھتے ہیں، مگر اکثر محض ظنی اور تخمینی بلکہ من گھڑت نظریے قائم کر کے مشرق سے یا تعصب کا ثبوت دیتے ہیں یا اپنی کم مائگی علم کا، جس طرح اپنی حذاقت و مہارت، تاریخ کا ثبوت دیا کرتے ہیں اور تحقیق کے نام سے غلط دعاوی کرنے کے عادی ہیں۔
اسی طرح انہوں نے سمود کو بھی اپنی تحقیق کا تختہ مشق بنایا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ سمود کی اصل کیا ہے اور ان کا وجود کب ہوا اور کس زمانہ میں۔ اس سوال کے جواب میں ان کے دو گروہ ہیں۔ ایک فریق کہتا ہے کہ یہ یہود کا ایک گروہ تھا جو فلسطین میں داخل نہیں ہوا تھا اور یہی بس گیا تھا، مگر یہ قول نہ صرف پایہ تحقیق سے گرا ہوا ہے بلکہ قطعاً غلط اور مہمل ہے، اس لیے کہ تمام مورخین باتفاق آراء یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ابھی وہ زمانہ قریب بھی نہ آیا تھا کہ حضرت موسیٰ بن اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلتے کہ سمود کی آبادیاں ہلاک و تباہ ہو چکی تھیں اور ان کا قلع کما ہو چکا تھا۔ نیز قرآن عزیز تصریح کرتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو قوم فرعون نے جھٹلایا تو آل فرعون ہی میں سے ایک مرد مومن نے یہ کہہ کر اپنی قوم کو ڈرایا کہ تمہاری اس تکذیب کا نتیجہ کہیں وہی نہ ہو جو تم سے پہلے قوم نوح، عاد اور سمود اور ان کے بعد کی قوموں کا اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی وجہ سے ہوا تھا۔ مستشرقین کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ یہ عمالقہ میں سے تھے اور فرات کے مغربی ساحل سے اٹھ کر یہاں آباد ہو گئے تھے۔ ان میں سے بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ ان عمالقہ میں سے تھے جن کو مصر کے بادشاہ احمس نے خارج البلد کر دیا تھا، اور چونکہ مصر کے زمانہ میں فن سنگ تراشی میں انہوں نے کمال حاصل کر لیا تھا، اس لیے حجر جا کر پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کر بے نظیر عمارات تعمیر کیں اور عام رائج طریقہ پر بھی عالی شان محل بنائے، مگر ہم عاد کے واقعہ میں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ عاد و سمود سامی اقوام میں سے ہیں، اور یہ کہ اہل عرب محض یہود کی غلط تقلید میں عمالقہ میں سے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ عملیق بن ادکا اس نسل سے کوئی رشتہ نہیں ملتا، اس لیے یہ قول بھی صحیح نہیں ہے۔ ان تمام آراء کے خلاف محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ عاد کا بقیہ ہے اور یہی صحیح اور راجح قول ہے، اور اہل حضر موت کا یہ دعویٰ کہ سمود کی آبادیوں اور محلات عاد کی صناعی کا نتیجہ ہیں، اور اس قول کا مخالف نہیں ہے کہ سمود فن تعمیر میں ید طولہ رکھتے تھے اور یہ عمارات ان کی اپنی تعمیر ہیں، اس لیے کہ عاد اولیٰ اور عاد ثانیہ بہرحال عاد ہیں۔ حضرت صالح کا اپنی قوم سے یہ خطاب بھی اسی کا مؤید ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم اس وقت کو یاد کرو کہ تم کو خدا نے عاد کے بعد ان کا قائم مقام بنایا اور تم کو زمین پر جگہ دی کہ تم اس کی سطح اور نرم حصوں پر محلات بناتے ہو اور سنگ تراشی کر کے پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو۔ رہا سمود کے زمانہ کا مسئلہ، سوا اس کے متعلق کوئی فیصلہ کن منضبط وقت نہیں بتایا جا سکتا، اس لیے کہ تاریخ اس بارے میں غیر مطمئن ہے۔ البتہ یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم سے پہلے کا زمانہ ہے اور وہ اس جلیل القدر پیغمبر کی بعثت سے بہت پہلے ہلاک ہو چکے تھے۔ یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ سمود کی آبادیوں کے قریب بعض ایسی قبریں پائی جاتی ہیں کہ جن پر آرامی زبان کے کتبے لگے ہوئے ہیں، اور ان کتبوں پر جو تاریخ کندہ ہے وہ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے پہلے کی ہے، تو اس سے یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ یہ قوم حضرت موسیٰ کے بعد وجود میں آئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ دراصل ان لوگوں کی قبریں ہیں جو اس وقت قوم کی ہلاکت کے ہزاروں برس کے بعد اتفاقاً یہاں آ کر بس گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے بزرگوں کے آثار کی قدامت ظاہر کرنے کے لیے آرامی خط میں، جو کہ قدیم خط ہے، اپنے کتبے لکھ کر لگا دیے تاکہ یادگار رہیں، ورنہ وہ قبریں نہ سمود کی ہیں اور نہ ان کا یہ زمانہ ہے۔ مصر کا مشہور عیسائی مورخ جورجی زیدان اپنی کتاب العرب قبل الاسلام میں اسی کے قریب قریب لکھتا ہے، کہتا ہے، آثار و کتبات کے پڑھنے سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ صالح کی قوم کی بستیاں ولادت مسیح سے کچھ پہلے نبطیوں کے اقدار میں آ گئی تھیں۔ یہ لوگ بترا کے ساکنین میں سے تھے جن کا ذکر عنقریب کتاب میں آنے والا ہے، اور ان کے آثار اور ٹیلوں کو بہت سے مستشرقین نے خود دیکھا ہے اور مقدمہ کتاب میں اس کا ذکر تفصیل سے کر چکا ہوں۔ انہی کے آثار کو انہوں نے پڑھا ہے جو پتھروں پر کندہ ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہم دو کھنڈر ہیں جو قصر بنت قبر پاشا قلعہ اور برج کے ناموں سے موسوم ہیں۔ ان پر جو کچھ تحریر ہے وہ نبطی تحریر میں ہے، اور ان میں سے بعض یا سب کی سب وہی تحریریں ہیں جو قبروں پر کندہ ہیں۔ مستشرقین نے یہاں جو کچھ پایا ان میں سے حسب ذیل ایک کتبہ بھی ہے جو پتھر پر نبطی حروف میں کندہ ہے اور ولادت مسیح سے قریب زمانہ کا مکتوب ہے۔ کندہ عبارت کا مضمون یہ ہے، مقبرہ کم کم بنت وائلہ بنت حرم نے اور کم کم کی بیٹی کلیبہ
نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بنوایا ہے۔ اس کی بنا بہت اچھے مہینوں میں شروع کی گئی ہے۔ یہ نبطیوں کے بادشاہ حارث کی تخت نشینی کا 9واں سال ہے۔ وہ حارث جو اپنے قبیلے کا عاشق صادق ہے۔ بس امی ذو الشراء سوالیہ نشان زدہ عربی عبارت کتبہ پر صاف نہیں پڑھی جا سکی، اس لیے اصل الفاظ نقل کر دیے گئے ہیں۔ امی ذو الشراء و عرشہ، لات، عمد، منوت اور قیس کی ان پر لعنت ہو جو ان قبروں کو فروخت کرے یا رہن رکھے، یا ان سے کسی جسم کو یا عضو کو نکالے، یا کم اس کی بیٹی اور اس کی اولاد کے علاوہ کسی کو دفن کرے، اور جو شخص بھی اس پر لکھے ہوئے کی مخالفت کرے، اس پر ذو الشراء، حبل، منوت کی 5 لعنتیں ہوں، اور جو ساحر اس کے خلاف کرے اس پر 1000 درہم حارثی کا تاوان واجب ہے، مگر یہ کہ اس کے ہاتھ میں کمکم کلیبہ یا اس کی اولاد میں سے کسی کے ہاتھ کی تحریر ہو جس میں اس اجنبی قبر کے لیے صاف اور صریح الفاظ میں اجازت موجود ہو، اور وہ اصل ہو، جعلی نہ ہو۔ اس مقبرہ کو وہب اللات بن عبادہ نے بنایا۔ صفحہ 80۔ اہل سمود کا مذہب۔ سمود اپنے بت پرست پیشروؤں کی طرح بت پرست تھے۔ خدائے واحد کے علاوہ بہت سے معبودان باطل کے پرستار اور شرک میں مبتلا تھے، اس لیے ان کی اصلاح اور احقاق حق کے لیے انہی کے قبیلہ میں سے حضرت صالح کو ناصح، پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ ان کو راہ راست پر لائیں، ان کو خدا کی نعمتیں یاد دلائیں جن سے صبح و شام وہ محظوظ ہوتے رہتے ہیں، اور ان پر واضح کریں کہ کائنات کی ہر شے خدا کی توحید اور یکتائی پر شاہد ہے، اور یقینی دلائل اور مسکت براہین کے ساتھ ان کی گمراہی کو ظاہر کریں، اور بتائیں کہ پرستش و عبادت کے لائق ذات احد کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ قرآن عزیز میں قصص کا مطلب۔ قرآن عزیز کی یہ سنت ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے گزشتہ اقوام اور ان کے ہادیوں کے واقعات اور حالات و بیان کر کے نصیحت و موعظت کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اس کے موضوع حکایات و قصص بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ خدا تعالی نے جب انسان کو عقل کی روشنی عطا فرمائی ہے تو اس کی ہدایت و نجات اخروی کا کیا سامان مہیا کیا ہے، تاکہ وہ ان اسباب کی مدد سے اپنی عقل سے کام لے اور خدا کی مرضیات و نامرضیات کو پہچانے۔ اس نے بتایا کہ خدا تعالی کی یہ سنت جاریہ ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے پیغمبر اور رسول بھیجتا ہے، وہ ان کو حق کی راہ بتاتے اور ہر قسم کی گمراہی سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، اور تائید میں اقوام و امم کے واقعات بیان کرتا اور تاریخ ماضی کو دہراتا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جن اقوام نے اپنے رسول کی ہدایات کو تسلیم کیا انہوں نے دنیا و آخرت کی فلاح پائی، اور جن امتوں نے ان کی تلقین کا انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا اور ان کو جھٹلایا، تو خدا تعالی نے اپنے سچے رسول کی تصدیق کے لیے کبھی بطور خود اور کبھی قوم کے مطالبہ پر ایسی نشانیاں نازل فرمائیں جو نبیوں اور رسولوں کی تصدیق کا باعث بنی اور معجزہ کہلائیں، لیکن اگر قوم نے اس نشانی معجزہ کے بعد بھی تکذیب کو نہ چھوڑا اور بغض و عناد سے وہ انکار پر اڑے رہے، تو پھر عذاب الہی نے آ کر ان کو تباہ و ہلاک کر دیا اور ان کے واقعات کو آنے والی اقوام کے لیے عبرت و موعظت کا سامان بنا دیا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ اور تیرا رب بستیوں کو اس وقت تک ہلاک کرنے والا نہیں جب تک نہ بھیج دے ان کے صدر مقام میں اپنا رسول جو پڑھ کر سنائے ان کو ہماری آیات، اور ہم اس وقت تک بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے جب تک ان کے بسنے والے خود ہی ظلم پر نہ اتر آئیں۔ قصص رکوع 6۔ معجزہ کی حقیقت۔ معجزہ لغت میں عاجز کر دینے اور تھکا دینے والی چیز کو کہتے ہیں، اور اسلامی اصطلاح میں ایسے عمل کا نام ہے جو سلسلہ اسباب کے بغیر عالم وجود میں آ جائے۔ اس کو عام بول چال میں خرق عادت بھی کہتے ہیں، اور اسی بنا پر اس جگہ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا عادت اللہ کے جس کو ناموس فطرت بھی کہا جاتا ہے کا ٹوٹنا ممکن ہے؟ دوسرے الفاظ میں اس سوال کی تعبیر اس طرح کی جا سکتی ہے کہ کیا قانون قدرت میں تبدیلی ممکن ہے؟ اس سوال کا حل یہ ہے کہ معجزہ کی یہ تعبیر کہ وہ خارق عادت شے کا نام ہے غلط تعبیر ہے، اس لیے کہ خدا تعالی کے قوانین قدرت یا نوامیس فطرت دراصل 2 قسموں میں تقسیم ہے، عادت عام اور عادت خاص۔ عادت عام سے قدرت کے وہ قوانین مراد ہیں جو باہم اسباب و مسببات کے سلسلہ میں جکڑے ہوئے ہیں، مثلا آگ جلاتی ہے اور پانی خن
تنگی پہنچاتا ہے، اور عادت خاص کا مطلب یہ ہے کہ اسباب و مسببات میں علاقہ پیدا کرنے والے ید قدرت نے کسی خاص مقصد کے لیے سبب اور مسبب کے درمیانی رشتہ کو کسی شے سے الگ کر دیا، یا بغیر سبب کے مسبب کو وجود بخش دیا، جیسا کہ جلنے کے اسباب موجود ہونے کے باوجود کسی جسم کا آگ سے نہ جلنا، یا 2-3 انسانوں کے قابل خوراک سے 100-200 انسانوں کا شکم سیر ہو جانا، اور اپنی اصل مقدار کی حد تک پھر بھی چیز کا باقی بچ جانا۔ یہ دونوں باتیں چونکہ عام نگاہوں میں قانون قدرت کے خلاف ہیں، اس لیے جب یہ اور اس طرح کی کوئی شے رونما ہوتی یا اس کے وجود پذیر ہو جانے کی اطلاع دی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قدرت کے قانون یا عادت اللہ کے خلاف ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ قوانین فطرت کی پہلی قسم یعنی عام عادت کے خلاف تو ہوتا ہے، مگر عادت خاص کے خلاف نہیں ہوتا، اور وہ بھی قانون قدرت ہی کی ایک کڑی ہوتی ہے جو عام حالات سے الگ کسی خاص مقصد کے پورا کرنے کے لیے ظاہر کی جاتی ہے، اور اس جگہ وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح خدا تعالیٰ اپنے سچے رسول اور پیغمبر کی صداقت و حقانیت کی تصدیق کرتا اور جھٹلانے والوں کو یہ باور کراتا ہے کہ اگر رسالت اپنے دعوے میں صادق نہ ہوتا تو خدا کی تائید کبھی اس کے ساتھ نہ ہوتی۔ پس عام قانون قدرت سے جدا رسول و پیغمبر کا یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ در حقیقت یہ اس کا اپنا فعل نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا فعل ہے جو عادت خاص کی صورت میں نبی کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوا تاکہ اس کی صداقت کی دلیل بن سکے۔ اور اس میں شک نہیں کہ اگر کسی نبی اور پیغمبر کو معجزہ نہ بھی دیا جاتا تب بھی پیغمبر کی پیغمبرانہ زندگی، کتاب ہدایت کی موجودگی اور عقلی دلائل و براہین کی روشنی میں اس کی صداقت پر ایمان لانا از بس ضروری ہوتا، اور اس کا انکار مذہب کی اصطلاح میں کفر و جمود مانا جاتا۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت تامہ ہے کہ آفتاب صبح سے زیادہ روشن عقلی اور نقلی دلائل کے باوجود عوام کی فطرت اکثر و بیشتر حق و صداقت کے قبول کے لیے بھی دلائل سے زیادہ ایسے امور سے جلد متاثر ہوتی ہے جو عقل کو حیران اور دماغ کو مرعوب کر کے ان پر یہ ظاہر کر دے کہ دعویٰ نبوت کے ساتھ نبی کا یہ عمل بلا شبہ خدا کی دی ہوئی ایسی طاقت رکھتا ہے جس کا مقابلہ انسانی طاقت سے بالاتر ہے، اور اس کے مظاہرہ کے سامنے عاجز و درماندہ، اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک و شبہ اس ہستی کو خدا کی تائید حاصل ہے، اور اس لیے یہ جو کچھ بھی کہتا ہے خدا کی جانب سے کہتا ہے۔ تب اس مرحلہ پر پہنچ کر عقلی شین کا یہ کہنا کہ معجزہ دلیل نبوت نہیں ہے، سر تسر باطل اور حق تعالی کی صداقت کو جھٹلانا ہے، جو کسی طرح بھی ایمان کی علامت نہیں ہو سکتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب تک نبی اور رسول معجزہ نہ دکھلائے نبی کی صداقت اس پر موقوف نہیں ہے، لیکن اگر منکرین کے مطالبہ پر یا از خود پیغمبر خدا معجزہ کا مظاہرہ کرے تو یقیناً معجزہ دلیل نبوت ٹھہرے گا، اور اس کا انکار صداقت و حقانیت کا انکار اور کفر و جمود کہلائے گا۔ بس ہر خاص عام کے لیے یہ اعتقاد ضروری ہے کہ انبیاء و رسل سے جو معجزات ثبوت اور دلالت کے اعتبار سے قطعی اور یقینی ثابت ہو چکے ہیں ان پر ایمان لائے اور ان کے وجود اور ان کی حقیقت کا اعتراف کرے، اس لیے کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار در حقیقت اسلام سے انکار ہے۔ البتہ یہ حقیقت کبھی فراموش نہ ہونی چاہیے کہ کسی شخص سے صرف اس قسم کے خارق عادت عمل صادر ہونے کا نام معجزہ نہیں ہے، اور محض اس عمل کے بروئے کار لانے سے وہ نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی اور رسول کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کی تمام زندگی اس طرح آزمائش و امتحان کی کسوٹی پر اتر چکی ہو کہ اس کا کوئی شعبہ زندگی ناقص اور قابل اعتراض نہ ہو، بلکہ اس کی تمام تر زندگی میں اخلاق کی بلندی، گناہوں سے معصومیت اور صداقت گفتار و کردار کا کمال ہی پایا جاتا ہو۔ پھر اگر ایسا شخص دعویٰ نبوت کرتا اور اپنے دعوے کے صداقت میں علمی دلائل و براہین کے علاوہ خدا کے نشانات معجزات بھی پیش کرتا ہے تو بلا شبہ وہ نبی ہے، اور بلا ریب اس کا یہ فعل معجزہ ہے۔ ہم نے ابھی کہا کہ معجزہ در حقیقت نبی کا اپنا عمل نہیں ہوتا، بلکہ وہ خدا تعالی کا فعل ہے جو نبی کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا اور معجزہ کہلاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ نبی و رسول بھی ایک انسان اور بشر ہی ہوتا ہے، اور کسی انسان کی قدرت میں یہ نہیں ہے کہ وہ خدائے تعالی کے قوانین و عام خاص میں دخل اندازی یا در اندازی کر سکے۔ یہ تو خدا ہی کی مرضی پر ہے، اگر وہ چاہے اور مناسب حال اور تقاضائے وقت سمجھے تو نبی اور رسول کے
ہاتھ پر ایسے فعل کا ظہور کرا دے جو اس کے قوانین فطرت کی عادت خاص کی قسم میں داخل ہوں، اور اگر نہ چاہے تو نبی اور رسول کے لیے بھی اس کا اظہار ناممکن اور محال ہے۔ غزوہ بدر میں جبکہ 313 کے مقابلے میں ساز و سامان سے مسلح 1000 دشمنوں کا لشکر مسلمانوں پر یلغار کر کے آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب مٹھی بھر خاک پھینک دی، جس کی وجہ سے ہر لشکری کی آنکھ خاک کے ریزے پہنچے، بے چین ہو کر آنکھیں ملنے لگا، اور اس طرح مسلمانوں کو حملہ کر کے فتح حاصل ہو گئی۔ اس واقعہ کا مختصر اور معجزانہ انداز میں قرآن عزیز نے جس طرح تذکرہ کیا ہے وہ ہمارے اس دعویٰ کی قوی اور یقینی دلیل ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، انفال، اور تم نے اے محمد وہ مٹھی بھر خاک نہیں پھینکی تھی جو تم نے اپنے ہاتھ سے پھینکی، لیکن وہ تو حقیقت میں اللہ نے پھینکی تھی۔ غور فرمائیے کہ اس مقام پر نبی کے اس عمل کا جو ان کے ہاتھوں سے انجام پایا کس عجیب غریب انداز سے معجزہ ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اے پیغمبر، مٹھی بھر خاک بے شک تمہارے ہاتھ سے پھینکی گئی اس لیے کہ تمہارے ہاتھ میں تھی، لیکن مٹھی بھر خاک کا یہ اثر کہ دشمن کے محاذ کی دوری اور دشمن کے اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ان سب کی آنکھوں میں جھونک دی گئی تمہارے ہاتھ سے ناممکن تھا۔ یہ در حقیقت خدا کا فعل تھا کہ اس کے ید قدرت نے ان تمام دشواریوں کو یک لخت ختم کر کے اس مٹھی بھر خاک کو اس حالت تک پہنچا دیا کہ دشمنوں کا پورا لشکر ہزیمت کھا کر فرار کر گیا۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو آپ کے سامنے اس طرح واضح کر دیا گیا کہ معجزہ نبی کا اپنا فعل نہیں ہوتا، بلکہ وہ براہ راست خدا کا فعل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھوں سے اس کی تائید میں کیا جاتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ ہنالک المبطلون، مومنون اور کسی رسول کی طاقت میں نہیں کہ وہ کوئی نشانی معجزہ لا سکے خدا کی اجازت کے بغیر، بس جب خدا کا حکم آ پہنچتا ہے تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور اس موقع پر جھٹلانے والے خسارہ میں پڑ جاتے ہیں۔ مومنون وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اے محمد، آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور اے مسلمانوں، تم کو خبر نہیں کہ ان کے پاس اگر یہ نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ انعام رکوع 13۔ معجزہ سے متعلق ہماری یہ بحث اسی شخص کے لیے باعث تسکین ہے جو مذہب کے اس بنیادی عقیدہ کا قائل ہو کہ تمام اشیاء کے خواص ان کے اپنے ذاتی خواص نہیں ہیں، بلکہ کسی پیدا کرنے والے نے ان کو عطا کیے ہیں۔ بس جو شخص اس عقیدہ کا حامی ہے وہ بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ آگ میں جلانے کی خاصیت پیدا کرنے والے نے عام قانون قدرت اسی لیے یہی رکھا ہے کہ جو شے اس سے چھو جائے وہ جل جائے، لیکن یہ عقلاً ناممکن نہیں ہے کہ وہ کسی اہم مقصد کی تکمیل کے لیے آگ کی اس خاصیت کو کسی خاص حالت میں سلب کر لے اور وہ اس کے قانون قدرت کی خاص حالت یا خاص عادت شمار ہو۔ لیکن جو شخص اس بنیاد ہی کو تسلیم نہیں کرتا اور ہر شے کے خاص کو اس طرح اس کے ذاتی خواص مانتا ہے کہ کسی حالت اور کسی وقت بھی اس خاصیت کا اس شے سے جدا ہونا ممکن نہیں ہے، تو اس شخص سے اول یہ طے کرنا چاہیے کہ کیا عقل یہ باور کر سکتی ہے کہ جو شے خود اپنے وجود میں دوسرے کی محتاج ہو اس کا کوئی خاصہ بھی ذاتی اور غیر منفک ہو سکتا۔ گزشتہ سال لندن اور امریکہ میں خدا بخش کشمیری نے دہکتی ہوئی آگ پر چلنے کا اس طرح مظاہرہ کیا کہ خود بھی چلا اور دوسرے اشخاص کو بھی اپنے ساتھ آگ پر سے گزارا، اور اس کے بعد تمام سائنسدانوں نے اس کے جسم کا طرح طرح سے تجربہ کر کے یہ معلوم کرنا چاہا کہ شاید وہ فائر پروف ہو، مگر ناکام رہے، اور ان کو اقرار کرنا پڑا کہ اس کا جسم اور آگ پر گزرنے والے دوسرے اشخاص کا جسم عام انسانوں کے جسم سے زیادہ کوئی خاص کیفیت نہیں رکھتا، اور انتہائی حیرت و استعجاب کے ساتھ اس کا اعتراف کیا کہ وہ اس حقیقت کے سمجھنے سے عاجز ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آگ موجود ہے اور نہیں جلاتی۔ لندن ٹائمز۔ تو اس کا اس کے پاس کیا جواب ہے؟ بس علم کی فراوانی کے باوجود جبکہ ہمارے عید کا یہ عالم ہے تو ہم کو کیا زیبا ہے کہ علم یقین وحی کی بیان کردہ حقیقت معجزہ کا اس لیے انکار کر دیں کہ ہماری عقل عام حالات میں سبب کے بغیر کسی مسبب کو دیکھنے کی عادی نہیں ہے۔ بہرحال ایسے شخص کو خدا اور اس کی صفات خصوصاً صفت قدرت پر بھی پہلے بحث کرنی چاہیے، اس کے بعد اس مسئلہ کی نوبت آ سکتی ہے، مگر اس کا اصل مقام
یہ نہیں بلکہ علم کلام ہے۔ ناقۃ اللہ غرض حضرت صالح قوم سمود کو بار بار سمجھاتے نصیحت فرماتے رہے مگر قوم پر مطلق اثر نہیں ہوا بلکہ اس کا بغض و عناد ترقی پاتا رہا، ان کی مخالفت بڑھتی رہی، وہ کسی طرح بت پرستی سے باز نہ آئے۔ اگرچہ ایک مختصر اور کمزور جماعت نے ایمان قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئی، مگر قوم کے سردار اور بڑے بڑے سرمایہ دار کسی طرح باطل پرستی پر قائم رہے اور انہوں نے خدا کی دی ہوئی ہر قسم کی خوش عیشی اور رفاہیت کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے کفران نعمت کو شعار بنایا۔ وہ حضرت صالح کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے کہ صالح اگر ہم باطل پرست ہوتے، خدا کے صحیح مذہب کے منکر ہوتے اور اس کے پسندیدہ طریقہ پر قائم نہ ہوتے تو آج ہم کو یہ دھن دولت، سرسبز شاداب باغ کی فراوانی، سیم و زر کی بہتات، بلند عالی شان محلات کی رہائش، میوہ جات پھلوں کی کثرت، شیریں نہروں اور عمدہ مرغزاروں کی افزائش حاصل نہ ہوتی۔ تو خود کو اور اپنے پیرووں کو دیکھ اور پھر ان کی تنگحالی غربت پر نظر کر اور بتلا کہ خدا کے پیارے اور مقبول کون ہے، ہم یا تم؟ حضرت صالح فرماتے کہ تم اپنی اس رفاہیت اور عیش سامانی پر شیخی نہ مارو اور خدا کے سچے رسول اور اس کے دین برحق کا مذاق نہ اڑاؤ، اس لیے کہ اگر تمہیں تمہارے کبر و غرور اور عناد کا یہی حال رہا تو پل بھر میں یہ سب فنا ہو جائے گا اور پھر نہ تم رہو گے نہ تمہارا یہ ساز و سامان۔ بے شک یہ سب کچھ خدا کی نعمتیں ہیں بشرط یہ کہ ان کو حاصل کرنے والے اس کا شکریہ ادا کریں، اس کے سامنے سر نیاز جھکائیں، اور بلا شبہ یہی سامان عذاب و لعنت ہے اگر ان کا استقبال شیخی اور غرور کے ساتھ کیا جائے۔ اس لیے یہ سمجھنا سخت غلطی ہے کہ ہر سامان عیش خوشنودی الہی کا ثمرہ ہے۔ سمود کو یہ بھی حیرانی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ہی میں کا ایک انسان خدا کا پیغمبر بن جائے اور وہ خدا کے احکام سنانے لگے۔ وہ سخت تعجب سے کہتے، اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، کیا ہماری موجودگی میں اس پر خدا کی نصیحت اترتی ہے؟ یعنی اگر ایسا ہونا ہی تھا تو اس کے اہل ہم تھے نہ کہ صالح، اور کبھی اپنی قوم کے کمزور افراد کو جو کہ مسلمان ہو گئے تھے خطاب کر کے کہتے، اَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ، کیا تم کو یقین ہے کہ بلا شبہ صالح اپنے پروردگار کا رسول ہے؟ اور مسلمان جواب دیتے، قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ، انہوں نے بے شک ہم تو اس کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان رکھتے ہیں۔